دیکھیں ہر بندے کی ترجیح علیحدہ ہوتی ہے، کسی کی خواہش علیحدہ ہوتی ہے، کسی بندے کا شوق کیا ہوتا ہے اور کسی کا شوق کیا ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جسے اللہ نے مال و دولت دیا ہے، کسی کا پیسہ کہیں صرف ہوتا ہے، کسی کا پیسہ کہیں خرچ ہوتا ہے، کسی کا پیسہ تھانہ کچہری اور ہسپتالوں کی نظر ہو جاتا ہے، کسی کا جوا بازی اور سٹے بازی میں چلا جاتا ہے۔ وہ پیسہ بھی نصیب والا ہے اور وہ ہاتھ بھی نصیب والا ہے، وہ گھر بھی نصیب والا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اس محفل پاک میں خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک مفہوم آپ کے سامنے حدیث پاک کا رکھتا ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک نے یہ زمین بڑی وسیع پیدا کی ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اللہ نے یہ دھرتی اور زمین بڑی وسیع پیدا کی ہے۔ اتنی بڑی وسیع و عریض زمین پر کسی جگہ پر پی جا رہی ہے، زمین کے کسی ٹکڑے پر برائی کی جا رہی ہے، زمین کے کسی ٹکڑے پر کسی انسانی جان کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی ٹکڑے پر لڑائی جھگڑا قتل و غارت فساد کیا جا رہا ہے، کہیں پر ایک دوسرے کو دست و گریباں کیا جا رہا ہے، اور زمین کے کسی ٹکڑے پر کوئی برائی، کسی پر کوئی برائی۔ قربان جائیں زمین کے اس ٹکڑے پر کہ جس ٹکڑے پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس ٹکڑے پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس زمین کے ٹکڑے کو دائیں بائیں والے زمین کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ مبارکیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، ہے وہ بھی اللہ کی زمین جہاں پر برائی ہو رہی ہے، کہاں پر بے حیائی کی جا رہی ہے، شراب نوشی کی جا رہی ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہے، تو وہ کتنا خوش نصیب زمین کا ٹکڑا ہے کہ تجھ پر بیٹھ کر اللہ کے بندے، نبی کے امتی کسی وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی محبوب نبی کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر زمین کے ٹکڑے کو زمین کے دوسرے ٹکڑے مبارکیں دینے کے مستحق ہیں تو ذرا ایمان سے بتائیے کہ جس محفل میں کوئی مومن آ کر بیٹھا ہوگا، میرے نبی کا امتی بیٹھا ہوگا، وہ محبت رسول لے کر، ادب رسول لے کر، تعظیم و تکریم رسول لے کر بیٹھا ہوگا، اس نے محبوب نبی کا نام محبت کے ساتھ سنا ہوگا، کبھی سبحان اللہ، کبھی ماشاء اللہ کہا ہوگا، کبھی الحمدللہ کہا ہوگا، تو ذرا ایمان سے بتائیے اس بندے کا مقدر نصیب کتنا اعلیٰ ہوگا، اور اس کو آسمان کے فرشتے پھر کیوں نہ مبارکیں دیتے ہوں گے جو اللہ اس کے رسول کی ذکر میں محفل میں آ کر بیٹھا ہوگا۔ اچھا یہ سبحان اللہ پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ضمن ذہن میں آ گئی، یہ تو آپ نے علماء سے سن رکھا ہے نا کہ جب بندہ فرش پر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اس کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ اس سبحان اللہ کہنے پر اللہ جنت میں اس بندے کے نام کا ایک درخت پیدا کرتا ہے۔ اس درخت کی وسعت اتنی ہے کہ تیز رفتار دوڑنے والا عربی گھوڑا 1000 سال اگر دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہے۔ ایک اور بڑی لطیف بات ہے حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا۔ بولیے کیا ہے؟ پاک ہونا۔ اونچی بولو، سبحان کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہونا۔ اور جب اللہ کا لفظ آ گیا تو سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ پھر بولے اللہ پاک ہے۔ جب بندہ کسی محفل میں کسی مجلس میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے، اس وقت میرا رب آسمانی فرشتوں کو بلاتا ہے، عرش بری کے، سدرۃ المنتہا کے، کعبہ قوسین کے، مقام دنا تدلی کے اور عرش اولا کے، جنت المأوا کے سارے ملائکہ کو جمع کر کے اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم میری قدوسیت بیان کرتے ہو، میری پاکی بیان کرتے ہو، میری شان رفعت بلند کرتے ہو، تم اس لیے کرتے ہو کہ تم گناہ نہیں کر سکتے، تم گناہوں سے پاک ہو، تم پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، تم نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ زمین میں بیٹھ کر فلاں جگہ، فلاں مکان، فلاں محل، ٹکڑے پر فلاں بن فلاں نے کیا کہا، باری تعالیٰ کیا کہا، فرمایا سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ وہ میرا عاجز بندہ ہو کر اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس نے عاجز اور انکسار بندہ ہو کر میں رب کو پاک کہا ہے، مجھے میری شان جلالت کی قسم میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو دنیا کی مجلس میں سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے، آسمان کے فرشتوں کی مجلس میں اللہ اسے کہتا ہے کہ اس کو سچے بندوں میں شامل کر دو، سے شامل کر دو۔ یا رسول اللہ، مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ، زندہ باد، ولادت مصطفیٰ، زندہ باد، ذکر مصطفیٰ۔